السلام علیکم ڈیئر لسنر، ایکسائٹیڈ آف ناول ورلڈ میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ عاشقی بائی اینجل ثانی ایپیسوڈ 15۔ تو ناول کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ناول۔ آئی لو یو۔ آنکھیں سختی سے میچتی وہ جلدی سے بولی تو کبیر نے اس کے چہرے کو بغور دیکھنے لگا، جہاں پانی کے ننھے ننھے قطرے اس کے چہرے پر گر رہے تھے۔ بے خود سے ہوتے اس نے میرا کی پیشانی کو عقیدت سے چوما تھا۔ گڈ، پھر سے کہو، لیکن اب اپنے ہینڈسم سے ہسبینڈ یعنی میرا نام لے کر کہو، کبیر اسے حکم دینے والے انداز میں بولا۔ آئی لو یو کبیر۔ اب کی بار وہ چہرہ جھکا کر بولی تو کبیر مسکرایا، کیونکہ میرا کے چہرے پر شرم و حیا کے رنگ تھے۔ آئی عشق یو ٹو میری جان۔ میرا کو زور سے گلے لگاتا وہ شدت سے بولا، لیکن میرا تو ہمیشہ اس کے اظہار کے اس طریقے پر حیران رہ جاتی تھی۔ عشق یو ٹو؟ میں نے تو لو یو بولا ہے۔ میرا نے دل میں اس کی نقل اتاری۔ میری روح میں، میرے اندر تک بس چکی ہو تم۔ میں تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا میرا۔ تمہیں چن لینا میری روح کی تڑپ تھی اور شاید ضرورت بھی، پتہ نہیں کیوں، پر جب تم پر میری نگاہ پڑی تو دل کو جیسے یقین تھا کہ تم میری مضطرب روح کا واحد قرار بنو گی۔ میرا کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکا کر وہ گمگیر لہجے میں بولا۔ میرا آنکھیں بند کیے اسے سن رہی تھی۔ کبیر کا ایک ایک لفظ میرا کے دل پر لگ رہا تھا، الگ ہی طلسم پھونک رہا تھا۔ تم میری روح اور دل کے درمیان ایک خوبصورت بندھن ہو، میرے وجود کی تکمیل صرف تم سے ہے میرا۔ اگر تم سے دور ہوا تو میں مر جاؤں گا۔ دھیرے سے کہتے ہوئے وہ میرا کو دیکھنے لگا، جو سر جھکائے خاموشی سے کھڑی تھی۔ اچھا چلو آ جاؤ، اندر چلتے ہیں، تمہیں ٹھنڈ نہ لگ جائے، کبیر میرا کا ہاتھ تھام کر بولا تو میرا نے اسے دیکھا۔ تھوڑی دیر پلیز، ابھی تو بارش شروع ہوئی ہے، میرا نے آہستہ سے کہا تو کبیر نے اسے دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی، اور اس کی آنکھوں میں جیسے ایک یقین تھا کہ کبیر مان جائے گا، اسے منع نہیں کرے گا۔ اوکے۔ کبیر مسکرایا اور نرمی سے گال تھپک کر بولا۔ بھلا وہ کیسے اس کا یقین توڑ سکتا تھا؟ میرا اس کی بات سن کر مسکرائی تھی تو ہمیشہ کی طرح کبیر کی اگلی فرمائش پر حیران ہوئی تھی۔ پر تمہیں میرے ساتھ ڈانس کرنا ہوگا۔ کبیر مزے سے اس کے ہاتھ تھام کر بولا۔ پر مجھے ڈانس کرنا نہیں آتا، میرا نے جلدی سے کہا تو کبیر نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا۔ تو میں نے کون سا یہاں ڈانس کلاسز لے رکھی ہیں؟ میرا کو دیکھتے ہوئے منہ بگاڑ کر بولا۔ پر یہاں تو میوزک ہی نہیں ہے نا، تو رہنے دیتے ہیں۔ میرا نے پھر ایک کمزور سا بہانہ بنایا، پر یہ بھی وہ جانتی تھی کہ وہ جو کہتا ہے وہ کر کے ہی رہتا تھا، کیونکہ وہ سدا کا ڈھیٹ انسان تھا جو ضد کرنے پر آئے تو بچوں کو بھی پیچھے چھوڑ جائے۔ میوزک سننا حرام ہے بیبی، اور ویسے بھی میں ہرگز نہیں چاہتا کہ میری وائف کے کانوں میں کسی نامحرم مرد کی گانے کی آواز جائے، اور یقیناً تم بھی نہیں چاہو گی کہ تمہارے شوہر یعنی میرے کانوں میں کسی لڑکی کے گانا گانے کی آواز آئے۔ تو میں تمہارے لیے خود گانا گاؤں گا، اوکے؟ کبیر مزے سے مشورہ دیتے ہوئے میرا کو تھوڑا اپنے نزدیک کر گیا اور اس کا ایک ہاتھ اپنے کندھوں پر رکھا اور دوسرا اپنے ایک ہاتھ میں لیا۔ میرا حیران سی سے دیکھنے لگی، کیا سچ میں وہ گانا گانے والا تھا؟ میرا کو ابھی تک یقین نہیں آیا تھا۔ چلو بتاؤ کون سا سانگ سٹارٹ کروں میں؟ کبیر ایک ہاتھ میرا کی کمر پر رکھ کر پوچھنے لگا۔ کوئی سا بھی۔ ایک تو میرا ویسے ہی اتنا حیران و پریشان تھی، اوپر سے اس کی قربت میں گھبرائی جلدی سے بولی تو کبیر مسکرایا۔ اوکے میں ٹرائی کرتا ہوں، کبیر سوچ کر بولا، اور پھر آہستہ آہستہ میرا کے ساتھ ڈانس اسٹیپ لینے لگا۔ ہر طرف اندھیرا پھیل گیا تھا، رات کی تاریکی میں لائٹ بلب کی مدھم روشنی ان دونوں پر پڑتی انہیں پرکشش بنا رہی تھی، اوپر سے بارش کے پانی کی گرتی ننھی ننھی بوندیں جو ان دونوں کو بھگائے ہوئے تھی، ماحول کو ایک خوبصورت رنگ دے رہی تھی۔ میرا جو آنکھیں بند کیے کبیر کے ساتھ ڈانس اسٹیپ لے رہی تھی، اس کے کانوں میں کبیر کی مدھم اور ٹھہری ہوئی سریلی سی آواز گونجی۔ ہم تیرے بن اب رہ نہیں سکتے، تیرے بنا کیا وجود میرا۔
کبیر کی سحر زدہ آواز سن کر میرا نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا جو پہلے ہی میرا کو دیکھ رہا تھا، اور پھر سے گانا گانے لگا۔ یہ گانا آپ خود ہی گا لیں۔ کبیر نے اب میرا کو دھیرے دھیرے سے گول گول گھمایا تھا۔ میرا کو اپنے جانب کرتے ہوئے کبیر نے اس کے چہرے پر چپکے بالوں کو کان کے پیچھے کیا تھا، اور پھر میرا کی پشت اپنے سینے سے لگاتا آہستہ آہستہ دائیں بائیں سٹیپ لینے لگا۔ اب اس کی تھوڑی میرا کے کندھوں پر تھی اور آنکھیں بند، شاید وہ میرا کو محسوس کر رہا تھا۔ میرا کا رخ واپس اپنی جانب موڑتے ہوئے اس کی آواز مدھم ہو گئی تھی، مطلب اب وہ اور نہیں گانے والا تھا۔ میرا کی آنکھیں ابھی تک ہنوز بند تھی، وہ تو اس کی خوبصورت آواز کے سحر میں جکڑ گئی تھی۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ کبیر کی سنگنگ اتنی اچھی ہوگی۔ وہ انہی خیالوں میں کھو گئی تھی۔ ہوش تو اسے تب آیا جب اسے اپنی تھوڑی پر کبیر کا لمس محسوس کیا، جس نے اس کی تھوڑی کو چوما تھا۔ میرا نے جھٹ سے آنکھیں کھول کر اپنے سامنے کھڑے کبیر کو دیکھا، جو مکمل بھیگا ہوا تھا۔ گیلے بال ماتھے پر بے ترتیب بکھرے تھے، گرے براؤن آنکھوں میں چمک تھی، ہر وقت سنجیدگی میں ڈھلے لب اس وقت ہلکی مسکراہٹ میں ڈھلے ہوئے تھے، اور اس کی پہنی ہوئی سفید شرٹ اس کے جسم سے چپکی ہوئی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا کی آنکھوں میں پہلے جہاں نہ سمجھی کے تاثرات تھے، پھر یکدم اس کی آنکھیں پھٹی تھی اور باہر آنے کو ہوئی تھی، کیونکہ اسے اب اپنی حالت کا خیال آیا تھا۔ کبیر جو بہت غور سے میرا کے تاثرات نوٹ کر رہا تھا، میرا کی حیرت سے پھٹی آنکھیں دیکھ اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبا کر اپنی ہنسی روکنے لگا، کیونکہ وہ میرا کی حیرانگی کی وجہ جان گیا تھا۔ میرا نے جھٹ سے نظریں اٹھا کر کبیر کے چہرے کو دیکھا تھا، جس نے ہمیشہ کی طرح اس کے ایسا دیکھنے پر اپنی دائیں آنکھ ونک کر کے اسے آنکھ ماری تھی، اور ایک سائڈ سے مسکراہٹ میں ڈھلے لبوں کو دانتوں تلے دبایا تھا۔ اس کی اس حرکت پر میرا سٹپٹائی تھی، اور پھر جلدی سے اپنے کندھوں پر جھولتا دوپٹہ پکڑ کر اپنے ارد گرد پھیلایا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں واضح کپ کپی تھی جو کبیر کی نظروں سے چھپی نہیں تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہے میری جان، اب جلدی سے اندر چلو ورنہ ٹھنڈ لگ جائے گی، میرا کی کلائی تھام کر کہتا وہ جلدی سے اندر کی طرف بڑھا، اور میرا بس خاموشی سے اس کے ساتھ کھینچی جا رہی تھی۔ کمرے میں آ کر کبیر نے جیسے ہی میرا کا ہاتھ چھوڑا تو وہ بغیر اس کی طرف دیکھے جلدی سے ڈریسنگ روم کی جانب بھاگی اور جھٹکے سے دروازہ بند کر دیا۔ اس کی گھبراہٹ شدہ حالت دیکھ کر کبیر نے مسکراتے ہوئے نہ میں سر ہلایا اور اپنی جیب سے موبائل نکالا جو بارش میں بھیگ چکا تھا، پر چونکہ وہ واٹر پروف تھا اس لیے اسے کوئی نقصان نہیں ہوا تھا۔ کبیر نے اسے بیڈ پر اچھالا اور میرا کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا، کیونکہ اسے خود بھی اب چینج کرنا تھا۔ اسے انتظار کرتے ہوئے بھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ ڈریسنگ روم کے دروازہ کھلنے کی آواز آئی، تو کبیر نے اس طرف دیکھا جہاں میرا کالے سوٹ میں مبلوط دوپٹہ کندھوں پر ڈالے نظریں جھکائے باہر آ رہی تھی۔ کبیر نے وہیں رک کر اس کا مکمل جائزہ لیا تھا، پھر سر جھٹک کر چینج کرنے کی غرض سے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا جہاں سامنے دروازے پر میرا کھڑی تھی۔ میرا نے جیسے ہی نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تو وہ اسی کی طرف ہی آ رہا تھا، جس پر میرا گھبراہٹ کا شکار ہوتی وہیں جم کر کھڑی ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ بھی اسی کشمکش میں مبتلا تھی کہ کبیر اس کے سر پر پہنچ کر اس کا وہاں سے ہٹنے کا انتظار کرنے لگا، کیونکہ وہ بالکل دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ میرا کو ہلتے نہ دیکھ کر کبیر نے اس کا بازو تھام کر اسے باہر کھڑا کیا اور خود روم کے اندر داخل ہوا۔ میرا کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ ہوا کیا تھا۔ ڈریسنگ روم کا دروازہ بند کرتے ہوئے کبیر نے ایک نظر میرا کے بوکھلائے چہرے کو دیکھا اور پھر سر جھٹک کر دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند ہونے پر میرا نے ایک دم گہرا سانس لیا اور پھر مرر کے سامنے کھڑی ہوتی اپنے بالوں میں کنگھا کرنے لگی۔ تبھی بیڈ پر پڑا کبیر کا موبائل رنگ ہوا تو میرا نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ میرا کو لگا شاید اس کے بابا کی کال آئی ہو، اس لیے جلدی سے جا کر موبائل اٹھایا، پر اسکرین پر ابھرتے نیہا کے نام کو دیکھ کر اس کا منہ لٹک گیا اور چہرے پر ایک دم اداسی آئی، ساتھ ساتھ کچھ جلن کا احساس بھی ہوا کہ آخر وہ کیوں اس وقت کبیر کو کال کر رہی تھی۔ یہ چڑیل آخر کیوں میرے شوہر کا پیچھا نہیں چھوڑتی؟ جب دیکھو منہ اٹھا کر آ جاتی ہے، اور اب تو حد ہی کر دی، اس وقت کال کر رہی ہے میک اپ کی دکان تاکہ میرا شوہر اس سے بات کرے۔
ہائے کبیر تم کتنے پیارے ہو، او کبیر تم کتنے اچھے ہو، کبیر آج ہم سارا دن ساتھ رہیں گے، انجوائے کریں گے، تم مجھے لانگ ڈرائیو پر لے کر چلو گے نا؟ آئی بڑی چڑیل میرے شوہر پر حکم چلانے والی۔ میرا بس چلے تو تمہیں گنجا کر دوں اور کبیر کے ٹارچر سیل میں بند کر دوں۔ موبائل ہاتھ میں پکڑتے پہلے جہاں وہ بڑبڑا رہی تھی، پھر ایک دم منہ بگاڑتی نیہا کی نقل اتارنے لگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا غصہ بھی نکالنے میں وہ اس قدر مصروف تھی کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کبیر کب اس کے پیچھے کھڑا اس کی ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا ہے۔ کبیر نے مسکراہٹ دباتے ہوئے گلا کھنگارا تو وہ ہڑبڑا کر پیچھے پلٹی اور موبائل پر گرفت سخت کی، کیونکہ وہ اس کے ہاتھ سے گرتے گرتے بچا تھا۔ کس کی کال ہے میرا؟ کبیر نے نارمل انداز میں پوچھا۔ وہ نیہا کی، میرا نے جلدی سے کہتے ہوئے موبائل اس کی طرف بڑھایا تو کبیر نے اس کے ہاتھ سے موبائل لیا اور کال ریسیو کرتا موبائل کان سے لگا گیا۔ ہیلو نیہا، کیسی ہو؟ ایک نظر میرا کے چہرے کو دیکھ کر کبیر نے مسکرا کر کہا۔ اچھی ہی ہوگی چڑیل، بھلا ایسا ہو سکتا ہے کبھی کی چڑیلیں ٹھیک نہ ہوں؟ کبیر کے کان سے لگے موبائل کو گھورتے ہوئے میرا نے دل میں کہا۔ میں بھی ٹھیک خیریت، اس وقت کال کی؟ کبیر نے موبائل کان سے ہٹا کر اسپیکر آن کر کے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کر کہا۔ ہاں وہ مجھے تمہیں کچھ بتانا تھا۔ موبائل سے نیہا کی خوشگوار آواز آئی۔ کبیر نے مرر میں نظر آتے میرا کے عکس کو دیکھا جس کا سارا دھیان کبیر اور موبائل پر تھا، پھر بالوں میں کنگھا کرتے ہوئے مسکراہٹ ضبط کرتا ہوا بولا۔ ہاں ہاں بتاؤ، سن رہا ہوں میں۔ پرسوں کیا ہے تمہیں پتہ ہے؟ نیہا نے سوال کیا۔ کیا ہے پرسوں؟ کبیر جانتا تھا کہ وہ کس بارے میں کہہ رہی ہے، لیکن پھر بھی انجان بنتے ہوئے بولا۔ اف کبیر، مجھے لگا تمہیں پتہ ہوگا، نیہا نے خفگی سے کہا۔ ارے یار مجھے نہیں بتانا، چلو تم ہی بتا دو، کبیر نے کہتے ہوئے کنگھا ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا اور موبائل اٹھا کر پلٹا تو نظریں میرا کی نظروں سے ٹکرائی جو ہنوز ویسے ہی کھڑی ان دونوں کی گفتگو سن رہی تھی۔ کبیر کے دیکھنے پر میرا نے ہڑبڑا کر اپنی نظروں کا زاویہ بدلا اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ پرسوں میرا برتھ ڈے ہے کبیر، اور تمہیں یاد بھی نہیں، نیہا نے مصنوعی ناراضگی سے کہا۔ اوہ اچھا یار، بس میرے دماغ سے نکل گیا، کبیر نارمل انداز میں کہتے ہوئے بیڈ پر آیا اور اپنی جگہ پر بیٹھا۔ اس کی نظر ایک بار پھر میرا پر تھی جو اب سر جھکائے بیٹھی تھی۔ کوئی نہیں، اب مجھے گفٹ چاہیے تم سے، اور ساتھ میں اپنے دوستوں کے لیے تمہارے گھر میں پارٹی کی ارینجمنٹس بھی۔ جہاں نیہا نے یہ کہا تھا وہیں میرا نے سر گھما کر حیرت سے کبیر کو دیکھا۔ آئی بڑی گفٹ اور پارٹی کروانے والی چڑیل مسنی، میرا نے دانت پیس کر دل میں کہا اور کبیر کو دیکھنے لگی۔ اسے اب کبیر کے جواب کا انتظار تھا۔ اچھا تو بتاؤ پھر کیا گفٹ چاہیے، کبیر نے کہتے ہوئے نظریں ترچھی کر کے میرا کے شوق چہرے کو دیکھا جو شاید اس کے نارمل انداز پر ہوا تھا، پھر تھوڑا اس کی جانب کھسک کر لیٹتے ہوئے اس کی گود میں سر رکھ گیا تھا۔ موبائل ابھی بھی اسپیکر پر تھا اور اس کے ہاتھ میں تھا۔ میرا کبیر کے اچانک گود میں سر رکھنے پر ایک دم بڑکھڑائی تھی، پھر چند سیکنڈ تک خود کو نارمل کرتے ہوئے اس کے گھنے ملائم بالوں میں ہاتھ چلانے لگی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ کبیر اس کی گود میں سر اس لیے ہی رکھتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ جب وہ میرا کی گود میں سر رکھتا ہے اور میرا اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتی ہے تو اسے سکون ملتا ہے، اس لیے یہ اس کی عادت ہی تھی کہ وہ اکثر اس کی گود میں سر رکھ کر ہی سو جاتا تھا۔ مجھے نیکلس چاہیے، نیہا نے فرمائشی انداز میں کہا تو میرا نے ایک بار پھر کھا جانے والی نظروں سے موبائل کو گھورا۔ نیکلس چاہیے؟ میرا نے دل ہی دل میں اس کی نقل اتاری۔ شکل ہے نیکلس پہننے والی، وہ پھر سے دل میں کہتے ہوئے اپنے کام پر لگ گئی، پر اب اس کا موڈ آف ہو چکا تھا۔ کبیر کا نیہا سے اتنے پیار سے بات کرنا اسے برا لگ رہا تھا، پر یہ بات وہ کبیر کو کہہ نہیں سکتی تھی۔ ان 8 مہینوں میں وہ تقریباً روز ہی وہاں آتی تھی اور کئی کئی گھنٹے کبیر کے ساتھ گزارتی۔ نیہا کے آتے ہی کبیر میرا کو اگنور کرنا شروع کر دیتا، جس سے میرا کو تکلیف ہوتی تھی۔ اسے ایسا لگتا تھا کہ شاید میرا کبیر کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، اس کی زندگی میں ساری امپورٹنس صرف نیہا کے لیے ہیں۔ پر ایسا صرف تب ہوتا جب نیہا کنگ والا میں ہوتی۔ اس کے جانے کے فوراً بعد ہی کبیر کی میرا کے لیے فکر، محبت، سب جذبات جاگ جاتے اور وہ ان چند گھنٹوں کی اگنورنس کے بدلے میرا کے ساتھ اتنا زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتا کہ میرا سب کچھ بھول کر پہلے جیسی ہو جاتی۔ کبیر ہمیشہ اس سے یہی کہتا تھا کہ صرف کچھ وقت کی بات ہے، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا اور نیہا بھی ان کے بیچ سے چلی جائے گی، جس پر میرا خوش ہو جاتی، بھلا اسے اور کیا چاہیے تھا۔
اوکے ڈن، میں ساری ارینجمنٹس کروا لوں گا، ٹھیک ہے کل بات ہوگی۔ کبیر نے کہتے ہی کال کٹ کی اور میرا کو دیکھا جو بظاہر تو سر جھکائے اس کے بالوں میں ہاتھ چلا رہی تھی پر گم کہیں اپنے ہی خیالوں میں تھی۔ کن خیالوں میں کھوئی ہو مسز کبیر؟ کبیر نے میرا کی گال تھپک کر کہا تو میرا ایک دم ہوش میں آئی تو کبیر کو دیکھنے لگی جس کا سارا دھیان میرا پر ہی تھا۔ میرا کے اس طرح خود کو دیکھنے پر کبیر نے سوالیہ انداز میں آئی بروز اوپر کی جانب اٹھا کر اسے دیکھا جیسے کہا ہو کیا ہوا؟ کیا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں کبیر؟ میرا کے اچانک اس طرح کے سوال کرنے پر کبیر نے اسے دیکھا جس کی آنکھیں اس کے جواب کی منتظر تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک امید تھی، ایک مان تھا جسے کبیر فوراً کہے گا ہاں مجھے تم سے بہت محبت ہے میرا، پر کبیر کا جواب اس کی امید کے بالکل برعکس تھا۔ نہیں میرا، مجھے تم سے بالکل بھی محبت نہیں ہے، کبیر نے انتہائی اطمینان سے جواب دیا تھا، پر اس کے جواب پر میرا کے اندر سے کچھ ٹوٹا تھا، ایک خوف اس کے اندر سے سرایت کر گیا تھا جس سے اس کی آنکھوں میں نمی آنے لگی تھی۔ مجھے تم سے بالکل بھی محبت نہیں، کیونکہ محبت تو صرف ایک عورت کرتی ہے، محبت کرنا عورت کی صفت ہے، پر ہر عورت کی نہیں۔ کچھ عورتیں ہوتی ہیں جو سچی محبت کرتی ہیں، ورنہ کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو محبت کے نام پر صرف اور صرف دھوکہ دیتی ہیں۔ کبیر جو نہایت اطمینان سے کہہ رہا تھا اینڈ میں اس کے لہجے میں کرب در آیا تھا۔ میرا بغور اسے سن رہی تھی اور سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ اور رہی بات مرد کی تو وہ ایک پل کے لیے خاموش ہوا اور میرا کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی، پھر ہولے سے مسکرایا اور بولا ایک سچا مرد کبھی بھی محبت نہیں کرتا، کیونکہ محبت کرنا مرد کی صفت نہیں ہے۔ ایک سچا مرد تو ہمیشہ عشق کرتا ہے، اسے جب بھی ہوتا ہے تو صرف عشق ہوتا ہے، کیونکہ عشق کرنا ہی ایک سچے مرد کی صفت ہے۔ اور یہ جو آج کل کے مرد کہتے ہیں نا کہ مجھے تم سے محبت ہے، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، در حقیقت انہیں کبھی بھی محبت ہوتی ہی نہیں، انہیں بس ایک اٹریکشن ہوتی ہے جو وقت کے ساتھ ختم ہو کر کسی دوسری لڑکی میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے جسے وہ محبت کا نام دیتے ہیں۔ تو بتاؤ جب محبت کرنا مرد کے لیے ہے ہی نہیں تو کیا وہ ہمیشہ تم سے محبت کر سکتا ہے؟ نہیں نا، کبیر نے کہا تو میرا نے اس کی بات سمجھتے ہوئے جھٹ سے نفی میں سر ہلایا۔ تو بس اس لیے ایک سچے مرد کو ہمیشہ عشق ہوتا ہے جس کے لیے اس کا سب کچھ بس وہی ایک لڑکی، وہی ایک عورت ہی ہوتی ہے۔ اس لیے مجھے تم سے محبت نہیں، مجھے تم سے عشق ہے۔ میرا سکون ہو تم، میری دنیا ہو تم، میری عاشقی ہو تم، تمہارے بغیر میں نامکمل ہوں۔ دھیرے دھیرے سے کہتے ہوئے اس نے میرا کا ہاتھ تھاما اور اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو میرا کے ہاتھ کی انگلی میں پھنسایا۔ تم میری ملکیت ہو اور میں تمہارے معاملے میں بہت خود غرض ہوں اور مجھے میری خود غرضی بہت پسند ہے، گمگیر لہجے میں کہتے ہوئے اس نے میرا کے ہاتھ کی پشت کو اپنے لبوں سے لگایا۔ اس کے اس انداز پر میرا مسکرائی تھی۔ آپ بہت اچھے ہیں، وہ خوشی سے بولی۔ میری جان خود بہت اچھی ہے، اس لیے میں اچھا ہوں۔ کبیر میرا کے گال پر چٹکی بھرتے ہوئے پیار سے بولا کھانا کھانے چلیں، مجھے بھوک لگی ہے۔ میرا نے معصوم سی شکل بنا کر کہا تو کبیر اسباب میں سر ہلاتے ہوئے اٹھا اور میرا کو ساتھ لیے باہر کی جانب بڑھ گیا، جہاں میرا پہلے تو ارتضیٰ کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی اور پھر خوش، اور ساتھ میں وہ آئلہ کے لیے بھی بہت خوش تھی جس کے چہرے سے مسکراہٹ ایک منٹ کے لیے بھی غائب نہیں ہو رہی تھی۔ یقیناً وہ ارتضیٰ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ رات کے 3 بجے کا وقت تھا جب میرا کی آنکھ کھلی۔ اس نے ایک نظر کبیر کو دیکھا جو پرسکون سے سویا ہوا تھا، پھر اٹھ کر واش روم میں گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ وضو کر کے باہر نکلی اور ایک کونے میں جائے نماز بچھا کر نماز تہجد کی نیت باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ نماز ادا کر کے اس نے ایک نظر سوئے ہوئے کبیر کو دیکھا اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ آج اس کے پاس کہنے کے لیے تو بہت کچھ تھا، پر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شروع کہاں سے کرے۔ یا رب، وہ دھیرے سے بولی تھی بغیر یہ جانے کہ اس کی یہ مدھم آواز کبیر سن رہا تھا۔ اے دونوں جہانوں کے شہنشاہ، گناہگاروں کو بخشنے والا، ہر چیز پر اپنی قدرت رکھنے والا، ہم تو آپ کے گناہگار بندے ہیں۔ یا اللہ، میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے میری اوقات سے بڑھ کر نوازا، مجھے کبیر جیسا ہمسفر عطا کیا۔ یا اللہ، ان کے دل میں میرے لیے آپ نے بہت محبت ڈالی ہے۔ یا رب،
آپ نے میرے دل میں بھی میرے شوہر کے لیے محبت ڈالی ہے۔ اے میرے پروردگار، اے ہمارے دلوں میں رہنے والے، میں یہ تو نہیں جانتی کہ آخر ایسا کیا ہے کہ میرے شوہر آپ کی عبادت سے محروم ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ ان کی دعائیں نہیں سنتے، پر اللہ جی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ہماری دعائیں نہ سنیں؟ حالانکہ اگر ایسا ہوتا تو آپ ہمیں دعا کا اختیار ہی کیوں دیتے؟ آپ تو سب کے سنتے ہیں نا اللہ، تو دعائیں تو ان کی بھی سنی ہوں گی، لیکن یہ تو اب آپ یا وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے آپ سے کیا دعا کی۔ پر یا اللہ اگر آپ نے ان کی کچھ عطا پر یا اللہ اگر آپ نے ان کو کچھ عطا نہیں کیا تو اس میں تو ان کی ہی بہتری ہوگی نا، تو پھر وہ آپ سے دور کیوں ہیں؟ آپ کیوں ان سے اتنا ناراض ہیں کہ آپ نے ان سے سجدے کی توفیق ہی لے لی ہے؟ یا اللہ یا اللہ آپ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، آپ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ پلیز اللہ جی ان کے دل میں اپنی عبادت کی توفیق ڈال دیں، انہیں اپنے قریب کر لیں، اپنی مصلحت ان پر آشکار کر دیں۔ میں چاہتی ہوں کہ میرا شوہر بھی آپ کی عبادت کرے۔ یا اللہ میں جنت میں بھی اپنے شوہر کا ساتھ چاہتی ہوں، آپ کو آپ کی ذات کا واسطہ ہے یا رب، انہیں اپنے قریب کر لے پلیز۔ اللہ ان کے دل میں آپ کی محبت تو پہلے ہی ہے، آپ انہیں اپنے قریب کر لیں۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ آپ کے آگے سجدہ ذیل ہونا چاہتی ہوں پلیز اللہ جی۔ آپ تو اپنے گناہگار بندوں سے بھی عشق کرتے ہیں، آپ تو کافروں پر بھی اپنی رحمت اور محبت کے دروازے بند نہیں کرتے، تو کبیر پر کیوں کر رہے ہیں؟ پلیز اللہ پلیز۔ دھیرے دھیرے سے کہتے ہوئے جہاں اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں وہیں کبیر کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کا چہرہ بھگو گئے تھے۔ میرا کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کب سے اٹھ کر بیٹھا اس کی دعائیں سن رہا تھا۔ وہیں کبیر حیران تھا کہ رات کے اس وقت اگر وہ اٹھی بھی تھی تو کبیر کے لیے وہ اس کے لیے دعا کر رہی تھی، وہ اس کے ساتھ جنت میں جانا چاہتی تھی، وہ اس کے ساتھ سجدہ کرنا چاہتی تھی۔ وہ بیڈ سے اترا تھا اور دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا میرا کے پاس ہی جا بیٹھا۔ میرا نے دعا مکمل کر کے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرے تو اچانک اسے اپنے پاس کبیر کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میرا نے چہرہ موڑ کر دیکھا تو وہ سامنے ہی بالکل پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک پل کے لیے تو میرا حیران ہوئی، پھر خود کو نارمل رکھتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی کیا ہوا کبیر؟ اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا میرا، وہ بھرائی آواز میں کہتا سر جھکا کر رونے لگا تھا، اور میرا اچانک اس کے منہ سے یہ سن کر حیران ہی ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے اللہ کو ناراض کر دیا خود سے، مجھے لگتا تھا کہ میں اللہ سے ناراض ہوں اس لیے میں اس کی عبادت نہیں کرتا، پر ناراض تو وہ ہو گیا مجھ سے، اس نے مجھے خود سے دور کر دیا۔ وہ کیوں ناراض ہو گیا مجھ سے؟ میں تو ایک چھوٹا بچہ تھا، وہ تو جانتا تھا نا، پھر اس نے ایسا کیوں کیا؟ کیا اسے مجھ سے محبت نہیں؟ پر تم تو کہتی ہو کہ وہ تو اپنے ہر بندے سے عشق کرتا ہے چاہے وہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو، پھر میرے ساتھ کیوں کیا؟ میرے اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا میرا کا ہاتھ پکڑ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہہ رہا تھا ایسا نہیں ہے کبیر، اللہ کبھی اپنے بندوں سے ناراض نہیں ہوتا اور اللہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ میرا نے پیار سے کہتے ہوئے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ اگر وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو اسے مجھے خود سے دور کیوں کر دیا؟ کبیر نے میرا کو دیکھتے ہوئے پھر سے سوال کیا تو میرا نے اس کے چہرے کو دیکھا جہاں اس کی گرے براؤن آنکھیں کچھ نیند کے خمار سے اور کچھ رونے کی وجہ سے بے حد سرخ ہو رہی تھی۔ اللہ ہمیں کبھی خود سے دور نہیں کرتا، یہ ہم خود ہوتے ہیں جو اس سے دور ہو جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، اس لیے خدا کی عبادت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ میرا نے دھیرے سے کہا تو کبیر حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ تو کبیر ایک پل کے لیے ساخت ہوا، اس کی مدھم سی آواز آئی، تو کیا میں بھٹک گیا ہوں؟ اس کی آواز میں اب بھی حیرانگی تھی۔ پر میں کیسے بھٹک سکتا ہوں؟ میں تو اللہ سے اتنی محبت کرتا تھا، اس کی عبادت کرتا تھا، تو میں کیسے بھٹک سکتا ہوں؟ وہ اب بھی بے یقینی سے میرا کو دیکھتا سوال کر رہا تھا۔ ایک چور بھی وہاں چوری کرنے جاتا ہے جہاں زیادہ دولت ہو، اسی طرح شیطان بھی ان لوگوں کو بھٹکاتا ہے جن کے دلوں میں اللہ کی محبت زیادہ ہو، جو مومن ہو۔ آپ اس لیے بھٹکے کیونکہ آپ تب جس راہ پر تھے وہ مومنوں کی راہ تھی، وہ راہ جس پر اللہ پاک کے مومن بندے چلتے ہیں، اس لیے شیطان نے آپ کو بھٹکا دیا کیونکہ بھٹکنا وہی ہے جو مومن ہو۔ بھلا کافر بھی کبھی بھٹکے ہیں کیونکہ وہ تو پہلے ہی گمراہی میں ہوتے ہیں، اس لیے آپ بھٹک گئے کیونکہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت تھی۔ آپ کافر نہیں ہو، آپ تو مومن ہو،
میرا کے ایک ایک لفظ پر وہ ساخت ہوتا میرا کو حیران نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ چند پل یوں ہی خاموشی میں گزرے تو کبیر کے لب ہلے۔ میں مومن نہیں ہوں، بھرائی آواز میں کہتا وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا اور بیڈ کی جانب بڑھا تھا۔ اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے میرا نے ایک سرد سانس خارج کی تھی۔ اگر آپ مومن نہیں ہیں تو مومن بن جائیں۔ میرا کی بات سن کر کبیر کے قدم تھمے تھے اور وہ وہیں رک گیا تھا۔ مومن بننا آسان نہیں ہوتا میرا، وہ پلٹے بغیر ہی بولا تھا۔ آسان تو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ دو بدو بولی تھی۔ چپ کر جاؤ میرا، اس بار وہ سختی سے کہتا اپنی جگہ پر جا لیٹا تھا اور میرا بس افسوس سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ کچھ دیر تو وہ وہیں بیٹھی رہی، پھر اٹھ کر اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گئی۔ کبیر کی اس کی طرف پشت تھی، اس لیے اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ جاگ رہا ہے یا سو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد میرا کی مدھم سانسوں کی آواز کبیر کے کانوں میں پڑی تھی، مطلب وہ سو چکی تھی۔ کبیر نے واپس میرا کی طرف کروٹ بدل لی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھی اور پانی سے لبریز تھی۔ آئی ایم سو سوری اللہ۔ کمرے کی چھت کو دیکھتے ہوئے وہ ایک گہرے سانس کے ساتھ نہایت ہی مدھم آواز میں بولا تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں کی پھولوں سے بہنے لگے تھے، پھر تھوڑی ہی دیر بعد وہ آنکھیں موند گیا تھا۔ صبح کبیر کی آنکھ اپنے کانوں میں پڑتی میرا کی قرآن پاک کی تلاوت کی آواز سے کھلی۔ میرا سورہ ملک کی تلاوت کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ اس کی آیات کا ترجمہ بھی پڑھ رہی تھی۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، جس کی موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے، اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ اس آیت میں کبیر کو اپنے اس سوال کا جواب ملا جس میں وہ کہتا تھا کہ اللہ نے اس کے ڈیڈ کو کیوں لے لیا، کیونکہ وہ تو خدا کی امانت تھی جس نے اسے لے لیا، جس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے۔ تو اے دیکھنے والے، اللہ رحمان کی پیدائش میں کوئی بےضابطگی نہ دیکھے گا، پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، نہ دیکھے گا۔ دوبارہ نظریں ڈال کر دیکھ لے، کیا کوئی شگاف بھی نظر آ رہا ہے؟ پھر دوہرا کر 2 بار دیکھ لے، تیری نگاہ تیری طرف ذلیل و عاجز ہو کر تھکی ہوئی لوٹ آئے گی۔ کبیر کے گلے میں گھلٹی ابھر کر مدھم ہوئی تھی۔ اس نے ایک گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا تھا۔ بے شک ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں ستاروں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بنا دیا، اور شیطانوں کے لیے ہم نے دوزخ کا جلانے والا عذاب تیار کر دیا، اور اپنے رب کے ساتھ کفر کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ کیا ہی بری جگہ ہے۔ جب اس میں یہ ڈالے جائیں گے تو اس کے بڑے زور کی آوازیں سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ قریب ہے کہ ابھی غصے کے مارے پھٹ جائے جب کبھی اس میں کوئی گروا ڈال جائے گا۔ اس سے جہنم کے دروغے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے بے شک آیا تھا، لیکن ہم نے اسے جھٹلایا اور ہم نے کہا اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نازل نہیں فرمایا، تم بہت بڑی گمراہی میں ہی ہو۔ یہ آیت سنتے ہی وہ نم آنکھوں سے اٹھ بیٹھا تھا۔ میں کیسے سامنا کروں آپ کا اللہ؟ وہ دل میں اللہ سے مخاطب تھا۔ تم اپنی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، وہ تو سینوں کی پوشیدگی کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ اور اس آیت پر وہ ساخت ہو گیا تھا۔ بے یقینی سے وہ میرا کی طرف دیکھنے لگا جو تلاوت کرنے میں مہو تھی۔ اللہ تو اس کو جواب دے رہا تھا، وہ اس کے دل کی حالت جانتا تھا، وہ اسے بتا رہا تھا کہ وہ جانتا ہے جو اس کے دل میں چل رہا ہے۔ میں کیا کروں اللہ، میں کس منہ سے آؤں آپ کے سامنے؟ اپنے بالوں کو ہاتھوں کی مٹھیوں میں دبوچتا وہ ضبط سے بڑبڑایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا تھا۔ میرا کی اچانک ہی اس پر نظر پڑی تو وہ اسے دیکھنے لگی، پھر قرآن پاک کو بند کرنے ہی لگی تھی۔ کچھ صفحات پلٹنے کے بعد اس کی آنکھوں کے سامنے ایک آیت آئی تھی۔ میری جانب سے کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ
سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ واقعی وہ بڑا بخشش بڑی رحمت والا ہے۔ یہ آیت پڑھتے ہی میرا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ وہیں کبیر کی دھڑکنیں بڑھی تھی، آنکھیں خوف اور حیرت سے پھٹی تھی، کیونکہ وہ کبیر کی ہدایت جانتی تھی۔ تو اسے جواب مل رہا تھا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ آئی نو اللہ جی آپ بہت جلد انہیں اپنے قریب کر لیں گے۔ جہاں وہ دل میں یہ کہتے ہوئے مسکرا رہی تھی، وہیں کبیر کی آنکھوں سے مسلسل آنسو نکل رہے تھے۔ یہاں بھی اللہ اسے کہہ رہا تھا کہ نا امید نہ ہو، میں بخشنے والا ہوں، میں سب گناہوں کو بخش دیتا ہوں، مجھ سے سچے دل سے توبہ تو کرو۔ وہ اپنی جگہ سے ہڑبڑا کر اٹھا تھا اور تیزی سے واش روم میں جا کر بند ہوتا تیز تیز سانس لیتا رونے لگا تھا۔ میرا نے حیرت سے اسے ڈریسنگ روم میں جاتے دیکھا تھا۔ انہیں کیا ہو گیا؟ وہ قرآن پاک بند کرتے ہوئے سوچنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں ایک بلیک مرسیڈیز آ کر کنگ والا کی پورچ میں رکی تھی۔ سامنے ہی داخلی دروازے پر ارتضیٰ اور آئلہ کھڑے اس گاڑی سے نکلنے والے نقوس کو بہت خوشی سے دیکھ رہے تھے۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں کہ پسند آ رہی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، ٹھیک ہے؟ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔